انقلاب ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین، انقلاب ٹی وی کی جانب سے آپ کو انتہائی اہم ڈیولپمنٹ بتاتے چلیں کہ افغانستان کی چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے اور پاکستان کو شاباش دیتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں امن اور بین الاقوامی مذاکرات کے لیے پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بین الاقوامی مذاکرات کے لیے بھرپور تعاون کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، بہت ہی جلد دنیا افغانستان میں امن کی نوید سنے گی۔ بہت جلد انٹرا افغان ڈائیلاگ کا پروسیس شروع ہونے والا ہے اور طالبان کو جلد ہی افغانستان عوام کی خدمت کا موقع ملنے والا ہے اور پوری دنیا میں طالبان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، عید الفطر کے موقع پر طالبان کی طرف سے 3 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، جس کا افغان حکومت نے خیر مقدم کیا اور جذبہ خیر سگالی کے تحت 2000 طالبان قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا، جس میں سے 710 قیدی اب تک رہا ہو چکے ہیں۔ اس طرح رہائی پانے والے طالبان کی کل تعداد 2700 ہو گئی ہے۔ طالبان نے بھی عید کے موقع پر حکومت کے 73 قیدیوں کو رہا کیا۔ ناظرین، انقلاب ٹی وی کی طرف سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ افغان حکومت بین الاقوامی مذاکرات شروع ہونے سے پہلے 5000 طالبان قیدیوں کو رہا کرے گی، لیکن اشرف غنی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان مذاکرات میں افغان حکومت براہ راست فریق نہیں اور یہ اشرف غنی کے لیے کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں۔ غنی حکومت کو شروع ہی سے طالبان امریکہ مذاکرات سے مسئلہ تھا، کیونکہ انہیں اور ان کے ساتھ پوری افغان اشرافیہ کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو افغانستان اور اس کے قریب عوام سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ سارے امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے نیشنلٹی ہولڈرز ہیں۔ یہ آج ادھر ہوں گے، کل انہوں نے جانا ہے، اس لیے مذاکرات کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر مکمل جنگ بندی ہوتی ہے تو کیا طالبان کے فیلڈ کمانڈر اور جنگجو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ نچلے لیول پر اگر کسی طالبان سے بات کی جائے تو ان کی یہ خواہش ہے کہ امریکہ نہ نکلے۔ ان کے مطابق اگر امریکی فوجی یہاں سے نکلتے ہیں تو وہ جہاد کن کے ساتھ کریں گے؟ طالبان جو لمبے عرصے یا مکمل جنگ بندی کے لیے تیار نہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ طالبان لیڈرشپ زیادہ عرصے تک اپنے جنگجوؤں کو لڑے بغیر فیلڈ میں نہیں رکھ سکتی۔ امریکہ طالبان امن معاہدہ بنیادی طور پر 2 وجوہات کی بنا پر ہوا ہے۔ پہلا یہ کہ واپسی کو محفوظ بنایا جا سکے، ان کے فوجی قافلوں پر طالبان حملے نہ کرے۔ دوسری، افغانستان میں نوے کے اشرے والی صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ سوویت یونین نے افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑا، جس کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی، اور پھر طالبان دور میں القاعدہ جیسی امریکہ مخالف تنظیموں کو بھی جگہ مل گئی، جنہوں نے 9/11 کر ڈالا۔ اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں ایسا کوئی سیٹ اپ بن جائے جو امریکہ مخالف نہ ہو۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صدر ٹرمپ الیکشن سے پہلے تمام فوجیوں کے انخلاء کے خواہش مند ہیں تاکہ وہ اپنے اس عمل کو الیکشن میں کیش کرا سکیں۔ ان کے مطابق امریکہ افغانستان میں فوج رکھنے پر جو خرچ اٹھاتا ہے وہ اربوں ڈالرز اپنے ملک میں خرچ کرنے چاہیے۔ اس وقت ٹرمپ اور ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک کشمکش چل رہی ہے، کیونکہ پینٹاگون فوج کی اتنی جلدی اور فوری انخلاء سے خوش نہیں ہے۔ اس کے مطابق ایسا کرنے سے طالبان کو ایک نفسیاتی برتری ملے گی جو ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ دوسری یہ بات کہ وائٹ ہاؤس اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ افغانستان کی سرزمین دوبارہ امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ناظرین، اب آپ کو افغانستان کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ افغانستان میں ستمبر 2019 میں ہونے والے متنازع انتخاب کے بعد اشرف غنی اور عبداللہ دونوں نے افغان قیادت کے طور پر منتخب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اپریل 2020 میں دونوں نے حلف برادری تقریبات بھی منعقد کی اور متوازی حکومتوں کا اعلان کیا۔ امریکہ ان کے اس اقدام سے ناخوش تھا۔ امریکی خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کافی کوشش کی، لیکن یہ نہیں مانے۔ اس کے بعد مارچ میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو افغانستان آئے۔ انہوں نے بھی دونوں رہنماؤں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔
नाजरीन, अफगान रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात में नाकामी के बाद पोम्पियो ने अफगानिस्तान की माली इमदाद में $1 बिलियन तक कमी का ऐलान किया। वजारत खारजा से जारी करदा बयान में कहा गया कि अमरीका को इस बात पर शदीद अफसोस है कि अफगान रहनुमा अशरफ गनी और अब्दुल्ला काबुल में हुकूमत साजी पर इत्तेफाक राय पैदा ना कर सके। माइक पोम्पियो के मुताबिक इनकी इस नाकामी से जहां अमेरिका और अफगानिस्तान के बाहिमी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा, वहीं इससे इन अफगान अमरीकियों और इत्तेहादियों को भी बेतुकीरी हुई जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए जानी और माली कुर्बानियां दी हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस ऐलान के बाद अफगान रहनुमा को सोचने पर मजबूर हो गए और बिलाखिर 17 मई को दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिदार में शिरकत का मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे के तहत अशरफ गनी ही मुल्क के सदर रहेंगे, जबकि दोनों फरीक मुसावी तादाद में अपने अपने वजीर मुंतखब करेंगे और इसके साथ अब्दुल्ला तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात की रहनुमाई करेंगे। नाजरीन, यहाँ पर असल तवज्जो तलब बात यह है कि अब्दुल्ला जो कि एक ताजिक हैं, ने सारा ड्रामा इस बात के लिए रचाया था कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात में गैर पश्तून को कोई खास नुमाइंदगी नहीं दी गई है। इनके मुताबिक सारे मामलात पश्तूनों के दरमियान तय पा रहे हैं, क्योंकि तालिबान भी पश्तून हैं और हुकूमत की तरफ से जो मुज़ाकराती टीम है इसमें भी अक्सरियत पश्तूनों की है, तो ऐसा ना हो कि गैर पश्तून को नज़रअंदाज किया जाए। नाजरीन, इनकिलाब टीवी की तरफ से आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान में नस्ल परस्ती की तारीख बहुत पुरानी है। 1880 में खान अब्दुल रहमान खान ने इक़्तिदार संभाला तो सबसे पहले इन्होंने गैर पश्तूनों को ज़ेर करना शुरू कर दिया। इनके दौर में 1 लाख से ज्यादा गैर पश्तूनों का कत्लेआम हुआ और बहुत को अपने इलाके छोड़ने पड़े। यहाँ से अफगानिस्तान की तबाही के दिन शुरू हो गए। अब भी असल मसला यही है कि अमेरिका के जाने के बाद कौन हुकूमत करेगा और किस तरह करेगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो अमरीकी मुआवनत और सपोर्ट के बगैर ज्यादा अरसा कंट्रोल नहीं रख सकती। चूंकि अफगानिस्तान हुकूमत तालिबान को किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकती और ना इनको दबा सकती है, इसलिए अफगानिस्तान इंतजामिया को चाहिए कि वो तालिबान के साथ कामयाब मुज़ाकरात यकीनी बनाए और इंशाअल्लाह दुनिया जल्द ही अमन की नवीद सुनेगी। हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में इस तरह की वीडियोस हमारी मौसूल हो सकें।